کہ آیت نمبر ہم اگلی پڑھتے ہیں 7. وقالو انہوں نے کہا مالی حاضر رسولی. پھر وہی باتیں دیکھیں، یہ بھی اللہ نے قرآن میں لکھ دی، اگلی بات بھی ان کی. انہوں نے کہا کہ کیا ہے یہ رسول، مالی حاضہ الرسولی، کیا یہ رسول ہے، یعنی عجیب رسول ہے یہ. اب باتیں کرنے لگے ہیں، اور کیا یا کلو الطعام، یہ تو کھانا کھاتا ہے. اچھا انہیں سمجھ نہیں نہ آتی کہ ہم کیا باتیں کریں. انہوں نے کہا یہ تو کھانا کھاتا ہے، وہ یمشی اور چلتا ہے، فی الاسواق بازاروں میں. یعنی یہ تو کوئی، اب ظاہر ہے ہم جس دنیا میں رہتے ہیں نا، ہم نہیں کبھی اپنے صدر کو دیکھیں گے کہ یہ اچھڑے آ جائے. آپ بھی کہہ دیں گے وہی صدر اچھڑے آیا ہوا ہے، عجیب سا نہیں لگتا؟ اسے تو کسی پتہ نہیں ہوائی جہاز میں بیٹھنا چاہیے، اور اسے نظر نہیں آنا چاہیے کہ وہ عجیب مخلوق ہو گئی ہے. اور یہ عجیب مخلوق ہم نے بھی بنا دی کہہ کے، اور وہ خود بھی بن گیا کہ ہمیں تو جی کوئی بہت بڑی سیٹ مل گئی ہے. انہوں نے کہا یہ عجیب بندہ ہے، کھانا بھی ہماری طرح کے کھاتا ہے، بازاروں میں بھی یہ پھرتا ہے، اور پھر کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. پھر کیا کہا کہ لاؤلا، اگر یہ ہے، لاؤلا کیوں نہیں، انزلا اترا علیہ اس کی طرف، ملکن کوئی فرشتہ، کوئی فرشتے کیوں نہیں اترے اس کی طرف، فیکونا معہ نذیرا، تاکہ وہ اس کے ساتھ اس کے لیے ڈرانے والے ہو جاتے، پروٹوکول ہو جاتی. کچھ تو ہونا اس کے آگے پیچھے، یہ کہتا میں اللہ کا رسول ہوں. ہمارے ہاں تو ایک گاڑی نکلے نا کسی عام بندے کی بھی، تو 10 گاڑیاں اس کے آگے، 10 گاڑیاں پیچھے، پتہ چلتا ہے بھی کوئی آیا ہے، اس کا کوئی چیز ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں. اللہ نے انہیں حکمران بنا دیا، اللہ نے انہیں خاتم النبیین بنا دیا. اللہ نے کہا اس دنیا میں میں نے مہر لگا دی کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کی اہمیت اتنی کہ پورا قرآن اس سے خطاب ہے اور کسی سے نہیں. لیکن وہ کیا ہے، وہ عام بندوں کی طرف رہتا ہے، عام بندوں میں پھرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملنے کے لیے کچھ بندے باہر کے ملک سے آئے تھے نا، مصر یا شام سے، تو انہوں نے کہا جی آپ کے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ ادھر جاتے رہیں، آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں گے. وہ ساری جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، سب عام بندے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کس سے پوچھا؟ انہوں نے کہا وہ جو درخت میں بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ان میں اور ان کے عام بندوں میں کوئی فرق ہی نہیں. ہمارے ہاں تو چلے جاؤ نا، تو پہلے وزیر سے بات شروع ہوتی ہے، آپ ان سے ملیں، اس کے بعد پھر آپ بادشاہ کے پاس جائیں، پھر کہیں بادشاہ سلامت کے سامنے جایا جاتا ہے. ان کے بادشاہ ان کے بیچ میں زمین پہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں. اور کچھ لوگ تو اللہ جن کو سمجھ دے دیتا ہے ایمان کی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے ایمان، یہ ہے اللہ کے بندے. اور جن کو سمجھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے ان کی حیثیت، وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوئی پرسنالٹی ہونی چاہیے، کوئی الگ سے ہونا چاہیے، یہ کیا بات ہے. اب انہیں باتیں سمجھ نہیں آتی نا، تو اس لیے وہ جو ان کے منہ میں آتا ہے، کہتے ہیں نا کہ زیادہ بولنے سے بچو. جب انسان زیادہ کسی پہ بولنے لگتا ہے نا، تو واقعی غصے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں نا، بعد میں ایک ایک سوچ کے افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں یہ نہ بولتا. تو جو لوگ زیادہ بولنے کی عادی ہیں، ان کے منہ میں جو آتا ہے بولتے جاتے ہیں. یہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہاں پر، کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا کہہ دیں. اب کہہ رہے ہیں کہ بازاروں میں کیوں پھرتے ہیں، یہ کھانا کیوں کھاتے ہیں، یہ ان کے ساتھ کوئی فرشتے کیوں نہیں ہیں 10-12 اترے ہوئے کہ ہمیں پتہ چلے.